بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہونا، زنا عام ہونا، خواتین کا باریک اور تنگ لباس زیب تن کرنا، سودی لین دین پھیل جانا، شراب نوشی کی کثرت، عورتیں لباس پہنے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی، یعنی باریک اور تنگ لباس زیب تن کریں گی، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی، عورتیں خوب بن سنور کر بازاروں میں بے پردہ گھومیں گی، قتل عام ہونا، مرد مردوں پر اکتفا کریں گے اور عورتیں عورتوں سے یعنی ہم جنسی کی وبا پھیل جائے گی، مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی شکل و صورت بنانے اور لباس وغیرہ میں مشابہت اختیار کریں گی، زلزلے کثرت سے آنا، مومن کو سچے خواب آنا، جھوٹی گواہی عام ہونا اور سچی گواہی چھپانا، مسلم ممالک میں بہت زیادہ شراب اور زنا، اچانک موت، بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے، مال کی کثرت حتیٰ کہ ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے مگر وہ پھر بھی راضی نہ ہوگا، ماں باپ اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے، اولاد میں نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے گی کہ اولاد اپنی والدہ کے ساتھ ایسے برتاؤ کرے گی جیسے آقا اپنی لونڈی کے ساتھ اہانت اور گالم گلوچ والا برتاؤ کرتا ہے، موسیقی کے آلات اور گانوں کا وسیع استعمال ہوگا، مردوں میں ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری عام ہو جائے گی، فتنہ فتنہ اور پھر فتنہ فتنوں کا دور ہوگا، مرد عورتوں سے مشابہت رکھتے ہیں، جھوٹے مدعیان نبوت دجالوں کا خروج ہوگا، لونڈی کا اپنے مالک کو جنم دینا، ننگے پاؤں بے لباس، بکریوں کے چرواہوں کا عمارت میں فخر کرنا، ایک ایسا فتنہ نمودار ہوگا جو عربوں کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، تمام عرب اب فتنوں کی زد میں ہے، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا ظاہر ہونا، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، مظلوم کی مدد اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا مفقود ہو جائے گا، قطع رحمی، برے ہمسائے اور فساد کا ظاہر ہونا، زلزلوں کی کثرت اور چہروں کے مسخ ہونے، پتھروں کی بارش اور زمین میں دھسنے کا عام ہونا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بعض لوگوں کو سزا دی، بخل عام ہو جائے گا، بخل صرف مال میں ہی نہیں ہوگا بلکہ باقی چیزوں میں بھی ہوگا، لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ممبروں کے خطیب زیادہ ہوں گے اور علماء کا جھکاؤ امراء، مالداروں اور ارباب حکومت کی طرف ہوگا، وہ ان کے لیے حرام کو حلال قرار دیں گے اور ان کی خواہش کے مطابق فتوے دیں گے، اولاد الزنا، ناجائز اولاد بہت زیادہ ہو جائے گی، آج مغربی ممالک میں یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے جہاں پر خاندانی نظام بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے، سود کو تجارت کا نام دے کر حلال قرار دیا جائے گا، نام نہاد علماء اس کو شریعت سے ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دیں گے، ریشم پہننے کی مردوں میں کثرت ہوگی، حالانکہ ریشم کو مردوں کے لیے اسلام میں جائز نہیں رکھا گیا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے، نااہل حکمران مقرر ہو جائیں گے، بدترین یعنی ذلیل اور کمینے لوگ بڑے بن جائیں گے، تجارت اور بزنس بہت بڑھ جائے گا حتیٰ کہ عورت اپنے شوہر کے کاروبار میں مدد کرے گی، زمانہ مختصر ہو جائے گا یعنی وقت تیز رفتاری سے گزرے گا، گویا سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی، لوگوں کی نظر میں دنیا محبوب ہو جائے گی، حرج زیادہ ہو جائے گا، پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، کافر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، فتنہ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا جیسے موبائل اور انٹرنیٹ، شراب کھلم کھلا ہی پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، آدمی بھائی مسلمان بھائی کو قتل کرے گا لیکن اسے معلوم نہ ہوگا کہ وہ اسے کیوں قتل کر رہا ہے، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائے گا، لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے یعنی صرف جان پہچان والوں کو سلام ہوں گے، سب کو نہیں کریں گے، لوگوں میں سے زیادہ کمینہ دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ہوگا،
دیگر امم یعنی یہود و نصارہ کی تابعداری اور نقالی شروع ہو جائے گی، مساجد کے بنانے میں مقابلے شروع ہو جائیں گے، مسجدیں خوب سجائی جائیں گی، انسان حلال و حرام کا بالکل پرواہ نہیں کرے گا، بارش کی کثرت اور کھیتوں کی کمی ہوگی، بیگانوں سے دوستی اور قریبی رشتہ داروں سے بیگانگی اور قطع رحمی کا سلوک کیا جائے گا، امانت کا خیال نہ رکھنا، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو دی جائیں گی جو انہیں کما حقہ نبھا نہیں سکیں گے، علم قبض ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، علم قابض اس طرح ہوگا کہ اہل علم فوت ہو جائیں گے، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم میں اس کی وضاحت موجود ہے، جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہونا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ رونما ہونا، رومیوں کی تعداد بڑھنا اور مسلمانوں سے ان کی جنگ، قسطنطنیہ فتح ہونا، شام میں بگاڑ ہو جائے گا، حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی، پھر تمہاری بنو اسفر عیسائیوں سے صلح ہوگی، مگر وہ تم سے بد عہدی کریں گے اور تمہاری طرف 80 جھنڈوں تلے جمع ہو کے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے، نیٹو فوج جیسے۔ ایک دور آئے گا جب کوئی شخص مسجد کے قریب سے گزرے گا لیکن وہاں 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا، دین پر عمل اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا کہ انگارے ہاتھ میں لینا، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا، ایک موقع ایسا آئے گا کہ سرزمین عرب پر جو ریگستانی علاقہ ہے سرسبزی اور شادابی پھیل جائے گی، نہریں جاری ہو جائیں گی جس میں جانور جہاں چاہیں گے چریں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک لشکر سرزمین مدینہ کے قریب زمین میں دھسا دیا جائے گا، علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اولاد المخنث یعنی ہجڑوں کی کثرت ہو جائے گی اور سکاروں ظاہر ہو جائیں گے۔ عرض کی گئی سکاروں کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو ملاقات کے وقت ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور السلام علیکم یا وعلیکم کے بجائے گالی گلوچ بکیں گے، زمین لپیٹ دی جائے گی، دور کے سفر آسان ہو جائیں گے جیسے آج کل ہوائی جہاز، ٹرین، بسیں وغیرہ، خطبہ جھوٹ بولیں گے، حق کے خلاف شریر لوگوں کا ساتھ دیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہ سونگھیں گے، ایسی قوم پیدا ہوگی جو اپنی زبانوں سے ایسے کھائیں گے جیسے گائے زبانوں سے کھاتی ہے، اس سے مراد جھوٹی تعریف کرنے والے، جیسے کہ آج کل میڈیا اور سیاست دان کرتے ہیں، کوڑے پر ڈالی ہوئی جوتی کا تسمہ کلام کرے گا اور آدمی کو اس کے گھر کے بھید بتائے گا، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی، جانور درندے آدمی سے کلام کریں گے، لوگ مصیبتوں کی وجہ سے موت کی آرزو کریں گے، یہاں تک کہ آدمی قبر پر گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا، سمندر میں شیاطین بندھے پڑے ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھ رکھا تھا، وہ سمندر سے نکل کر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں گے، یعنی دین کی باتیں کریں گے، قرب قیامت میں کتے کے چھوٹے بچے کو پالنا بہتر ہوگا اس سے کہ کوئی اپنے بچے کو پالے، کیونکہ جیسا کہ اوپر گزرا ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی قدر نہ ہوگی، بڑوں کی عزت نہ کی جائے گی، زنا کی اولاد کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ مرد عورت سے شارع عام پر زنا کرے گا، لوگ ریاکاری کے طور پر نرمی سے بات کریں گے لیکن ان کے دل بھیڑیے جیسے ہوں گے، لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر عورتوں سے زنا کریں گے، عورت دن میں کھلم کھلا زنا کراتی پائی جائے گی، کوئی اسے برا نہیں سمجھے گا، اس زمانے میں جو لوگ انہیں صرف اتنا بھی کہیں گے کہ راستے سے تھوڑا ہٹ کے یہ کام کر لو تو یہ اس زمانے کے اعتبار سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نیک لوگ ہوں گے، کچھ فتنے رات کی گھڑیوں کی طرح ظاہر ہوں گے کہ ہر گھڑی پہلی سے زیادہ تاریک ہوتی ہے، ان فتنوں میں صبح کو آدمی مومن رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، استغفر اللہ، اور شام کو مومن رہے گا اور صبح کو کافر ہو جائے گا، استغفر اللہ، اس میں بیٹھا شخص کھڑے شخص سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے فتنے کے وقت میں اپنی کمانیں توڑ دینا، ان کی تانت کاٹ ڈالنا اور اپنی تلواروں کی دھار کو پتھروں سے مار کر ختم کر دینا، پھر اگر اس پر بھی کوئی تم میں سے کسی پر چڑھ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ آدم کے نیک بیٹے حابیل کی مانند ہو جائے، 7 ارب شہزادوں کا زوال، امام مہدی کا ظہور، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اللہ عز و جل ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، پس جس کے دل میں ایک دانہ یا ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اسے نہ چھوڑے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی، غروب آفتاب سے طلوع آفتاب،
توبہ کے دروازے بند ہیں، روئے زمین کا درندہ مسلمانوں کو نشان زد کرتا نظر آئے گا۔ یاجوج ماجوج کا خروج، زمین پر 40 دن تک دھند چھائی رہے گی اور تمام مسلمان مارے جائیں گے تاکہ وہ باقی نشانیاں نہ دیکھ سکیں۔ ایک زبردست آگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری طرف سے یہ خبر پہنچائی اسے قیامت کے دن جنت میں جگا دوں گا۔ کیا توبہ کا وقت نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمارا انجام بہتر کرنا، یا اللہ ہمارا انجام بہتر کرنا، یا اللہ ہمارا انجام بہتر کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔